صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ پیارے سامعین، السلام علیکم۔ وائٹل اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ ان کے 50 ٹائمز درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا، اور جس سے آپ مصافحہ فرمائیں گے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹل اسلامک سٹوریز کے لیے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہوئی ہے جس کا نام ہے معجزات موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے جائیں گے، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ بھی آ چکی ہے جس کا نام ہے جنتی لاٹھی، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اسی جنتی لاٹھی سے جو 3 معجزات ظاہر ہوئے تھے اس کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار فرمایا بھی گیا ہے، وہ بتائیں گے۔ ویسے تو یہ کئی معجزات ظاہر ہوئے تھے، لیکن قرآن پاک میں 3 کا ذکر، ان 3 معجزات کا ذکر بار بار آیا تھا، تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اس ویڈیوز میں ہوگا کیا، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی پہلی جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ جی اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا تھا، فرعون کے جادوگروں سے۔ اس میں فرعون کو شکست ہوئی تھی، وہ بتائیں گے کہ جی آپ نے وہ کیا واقعہ تھا۔ دوسرا یہ کہ فرعون کو آپ نے ہلاک کیسے کیا تھا، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جی آپ کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر جہاد کریں، تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ جی وہ کیا واقعہ تھا اس جہاد میں۔ بنی اسرائیل نے جو کہ آپ کی امت تھی اس نے جہاد سے انکار کر دیا تو سزا بھی دی گئی تھی، پھر آپ نے دعا مانگی تو جنت سے کھانا اتارا گیا تھا، من و سلوہ۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے واقعے سے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگر کو جمع کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں۔ مقابلہ لگا دیا گیا، اس میلے میں بہت سارے لوگ جمع کیے گئے، لاکھوں انسان کا مجمع تھا، اور جادوگر بھی ڈھیر سارے تھے اور پوری جادوگری کا سامان لے کر آئے ہوئے تھے۔ ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ پھر ان جادوگروں نے کیا کیا کہ فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی اور جادو کی جو لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں وہ میدان میں پھینک دیں، تو وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں جنہوں نے پھینکی تھیں وہ سانپ بن گئے اور پورے میدان میں خوف و ہراس پھیل گئے، سب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ منظر دیکھ کر فرعون جو تخت پر بیٹھا تھا بہت خوش ہوا، اور اس کے حامی اور اس کے جو سلطنت کے جو درباری تھے وہ بھی بہت خوش ہوئے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اسی سنہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، وہ جنتی لاٹھی، ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی۔ جیسے اس کو ڈالا کیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کر گئے اور سجدے میں گر گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسرا واقعہ کہ فرعون شکست فاش، یعنی کہ اس کی جو ہلاکت تھی فرعون کی وہ کیسے ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک فرعون کو ہدایت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ تو خدا نہیں ہے، رب ذوالجلال اور ہیں، اس کو آیات دکھاتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا اور اپنا تشدد بڑھاتا رہا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری۔ وحی اللہ کی طرف پیغام ہوتا ہے جو کہ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، جنہیں جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں، یہ پیغام دیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات سے مصر سے روانہ ہو گیا، رات کو چپکے سے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل جو فرعون کے خوف سے چیخ پڑے، جی اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے، وہ ہمیں گرفتار کر لے گا اور پہلے وہ ہم پہ بہت ظلم کرتا ہے، وہ ہم پہ مزید ظلم کرے گا، اس کا لشکر بہت زیادہ ہے۔
اور آگے یہ ہوا کہ جس جگہ پہنچے ہوئے تھے آگے دریا آ گیا، آگے سے دریا تھا، پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، تو بہت پریشان ہو گئے بنی اسرائیل والے، اور اس دریا کا نام دریائے نیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اس جنتی لاٹھی کو دریا پر مارے۔ چنانچہ جو ہی آپ نے اپنی جنتی لاٹھی اس دریا پر ماری، اس میں سے 12 سڑکیں بن گئیں۔ اب بنی اسرائیل جو تھے ان کے قبیلے بھی 12 تھے، خاندان بھی 12 ہی تھے، یعنی کہ ہر خاندان کے لیے ایک علیحدہ سڑک بن گئی کہ آپ اس میں سے گزر جائیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے اس دریا میں سے، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ دریا پار کر گئے۔ مگر جب فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو اس نے بھی فوراً اپنے لشکر کو اس سڑکوں پر ڈال دیا کہ میں بھی جلدی سے یہ پار کر جاؤں اور اس طرف چلا جاؤں۔ مگر جب فرعون اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو دریا مجھے من لگا اور وہ ساری سڑکیں ختم ہو گئیں، آپس میں مل گیا دریا، اور اس طرح جو فرعون اور اس کا لشکر تھا وہ سب کا سب اس دریا میں غرق ہو گیا۔ تو جس واقعے کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے، یہ واقعہ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو تیسرا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات اور ان کے واقعات بھی آپ کو آگے بیان بتائیں گے، یا سیریز ان کی اقلاطہ بنائیں گے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، کیونکہ یہ تو وہاں سے چلے آئے تھے۔ اب جو قوم آئی تھی عمالقہ، یہ انتہائی ظالم جابر لوگ تھے اور بڑے ہی سخت قسم کے لوگ تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حضرات سے اطمینان ہو گیا، جی اب ہمیں اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کام کریں، قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کروائیے۔ چنانچہ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ جی قوم عمالقہ تو بہت بڑی ہمت والی ہے اور یہ ہمت ہار گئے، وہ جی بہت ظالم ہیں، پھر ہم کے قصے سنے تو ان کی تو حالت بدلی ہو گئی۔ اسی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی۔ یہ نافرمانی یہ تھی کہ انہوں نے جہاد سے انکار کر لیا کہ جی ہم جہاد نہیں کرتے، ہم لڑتے نہیں ہیں خدا کے نام دین کے ساتھ۔ تو ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، وہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے۔ تو اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ، وہ میدان جس پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس میدان میں یہ بھٹکتے رہے، گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نکل نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی اس میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس پیاب ہو گیا، یعنی کہ اس فرعون سے میدان میں بھوک اور شدت کی پیاس سے بیقرار ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، ان لوگوں کے لیے جنت سے کھانا، آسمان سے کھانا اتارا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ من ایک حلوہ تھا جو کہ شہد کی طرح تھا، اور سلوہ جو تھا وہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں، یہ کھانے کے لیے تھے۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو پیاس لگنی شروع کر دی، تو پیاس سے پانی مانگنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ایک پتھر پر دے مارا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانور کو پلانے لگے، اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ 3 واقعات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہوئے تھے، اور یہ 3 عظیم و شان معجزات ہیں ان کو قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور متعدد عنوان سے بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے اور ہدایت بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم لے کے آئیں گے جس میں ہم دوڑنے والے پتھر کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو وہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔